ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محترم بھائیو، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، ہم اپنے پروردگار کی جتنی بھی حمد و ثنا کریں وہ کم ہے. اس کی شکر گزاری حمد و ثنا کم ہے. وہ ذات بابرکت و اقدس اس کے لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. اور بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنائی. ہمیں آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. محترم بھائیو، آج بر وقت، بر محل، بر موقع ایک ایسے موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بہت قیمتی ہے. ہماری زندگیوں میں جو ہماری زندگیاں اجڑی ہیں، گلستان ہمارے جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے اور ہر طرح کی تکلیف، غم، دکھ، درد کے مداوع کے لیے اور ہر آرزو خواہش کو پوری کروانے کے لیے وہ بہترین ذریعہ ہے. وہ ہے نماز تہجد. بہت قیمتی ہے. اقبال کہتا ہے گراں بہا ہے تیری گریہ سحر گاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی. بہت قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا قرآن پاک کے اندر. ہوا کچھ اس طرح، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو وہ کیفیت جو تھی وحی کے ثقل کو اور اس کے بوجھ کو، یہ بہت بھاری وزن تھا. اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی کسی انسان میں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چن کر وہ طاقت نہیں دیتا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ کپ کپی والی کیفیت تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بخار جیسی کیفیت، اور آپ گھر میں آ گئے، آ کر بسترا مانگا اور لیٹ گئے. زملونی دثرونی کے الفاظ لگائے آپ نے، باتیں یہ الفاظ بولے، مجھے کمبل دو، چادر دو. یہ صحیح بخاری شریف کی روایات ہیں. اللہ رب العالمین نے تب اس کے بعد، جب یہ کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہلی وحی کے بعد جسم اسے برداشت نہیں کر سکا، دل میں یہ یقین ہے کہ یہ سچ ہے لیکن باڈی اس کی ابھی متحمل نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ گر دیا اور یہ سکھایا کہ آپ کا جسم اس کے قابل اور اس کو برداشت کرنے کے تب ہوگا جب آپ تسلسل سے تہجد پڑھیں گے. تو یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا. اور 3 جو ہے وہ طرح کے حکم دیے. کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کا کچھ حصہ محبوب تہجد میں گزاریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اے پیارے محبوب رات کے کچھ حصے میں تسبیح کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں محبوب میرے لیے سجدہ ریز ہوں. یہ 3 حکم دیے. رات میں نماز پڑھنا، رات کے سجدے کا الگ سے ذکر کیا، اور رات کی تسبیحات کا حکم دیا. تینوں حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اور پھر بڑے پیارے اور محبت بڑے انداز میں وہ جو پچھلی کیفیت تھی غار حرا کے بعد، اور جو ہے چادر میں لپٹ گئے آپ، اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو سورہ مزمل کے شروع میں یہ دوبارہ دوسری وحی آئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے فائدے بتلائے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. فرمایا اے پیارے محبوب چادر میں لپٹے ہوئے آپ اٹھیے اور اٹھ کر نماز تہجد ادا کیجئے. رات آدھی رات سے کچھ کم یا اس سے زیادہ آپ وقت تہجد میں گزاریے، اور قرآن کو پھر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. یہ آرڈر سنایا، اور اس کے بعد اس کے فائدے قرآن پاک میں ذکر کیے کہ وہ کیا ہے. اگلی آیت کے اندر کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اے پیارے محبوب آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لی ہے وہی غار حرا میں، یہ قول ثقیل ہے، بہت بھاری بات ہے اور بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس لیے آپ تہجد پڑھیں. تہجد آپ کو اس قول کو برداشت کرنے کی طاقت دے گی. تہجد سے آپ بھاری ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اشد وطئا، آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ جیسے چاہیں گے نفس ویسا آپ کے ساتھ بیہیو کرے گا، نفس اپنی مرضی سے نہیں چلے گا. اور کہا وَأَقْوَمُ قِيلًا، آپ کی بات میں درستگی آئے گی، بات اثر کرے گی، دلوں تک پہنچے گی. اور پھر اگلی آیت میں کہا سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے بہت لمبے چوڑے کام اور جتنی پوری امت کا غم اور سارے جو مسائل ہیں ان کو مینج کرنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہوگی. کس کے ذریعے؟ تہجد کے ذریعے. اور ایک دوسرے مقام میں کہا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ تہجد ہی وہ نسخہ ہے جس کی وجہ سے آپ پر امید رہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. قول ثقیل، قولا ثقیلا، اشد وطئا واقوم قیلا، سبحا طویلا، مقاما محمودا. اب ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہی سارے ہمارے آج کل مسائل ہیں. ہماری ذمہ داریاں بھاری ہیں، پریشان ہوتا ہے بندہ کہ میں کیسے کاموں کو نپٹاؤں
اور اپنی بھاری سے بھاری ذمہ داری. پہلا پوائنٹ اگر آج ہم لیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو تہجد گزار ہے اس سے دین کا بہت زیادہ کام لے گا. یہ قول ثقیل کے اندر اشارہ ہے. اور جو پریشان ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ میں اس کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میں ارادہ کرتا ہوں اسی طرح نیکی میں عمل بھی کر کے دکھاؤں. تو تہجد وہ تریاق اور نسخہ ہے جو اشد وطعن جو ہے وہ بتلاتا ہے آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ اپنی مرضی سے اپنے نفس کو چلائیں گے. اور وَأَقْوَمُ قِيلًا، جب ہم تہجد پڑھیں گے تو میرے بھائیوں بات میں اثر ہوگا. آپ بات کریں گے، لوگ بات سنیں گے، اور آپ کی ہر دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی آپ کی بات پر تاثیر ہو جائے گی. اور سبحً طویلا یہ بتلاتا ہے جب تہجد پڑھو گے تو سارے دن کی تھکاوٹ، ذمہ داریاں، پریشانیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے سرخ رو کرتا رہے گا. اور مقام محمود اشارہ دیتا ہے اگر ہم تہجد گزار بن جائیں گے تو رب ہماری رسپیکٹ، عزت اور رفعت رکھ دے گا. ہر جگہ کے اندر یہ پانچوں لفظ بڑے زیادہ اپنے اندر معنی لیے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو تہجد کی لذت کیا ہے تو پھر اسے اپنی اصل قدر کی پہچان ہوتی ہے. جس بندے کو تہجد کی لذت پڑ گئی وہ حقیقت میں خود شناسائی کر سکتا ہے کہ میں کس لیول پہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتنے گوہروں سے اور کتنی زیادہ خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. یہ بندے کو پتہ تب چلتا ہے. اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری یہ شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری یہ شب سے، اونچی ہے سریا سے یہ خاک پر اسرار. جس کو یہ لذت پڑ گئی اسے پتہ چلے گا کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فائدے سارے بتلائے، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک واقعہ سلسلہ سیاح میں موجود ہے. شیخ البانی 831 نمبر پہ اسے لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، میرے پاس آئے جبریل علیہ السلام اور آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشما شیتا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جتنی دیر زندہ رہنا رہ لیجئے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آپ نے فوت ہو جانا ہے. کہا اور اگلا پیغام؟ کہا اگلا پیغام یہ ہے جسے چاہتے ہیں پیار کریں، محبت کریں، لیکن آپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے. وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، آپ اس دنیا سے ضرور کٹ کے جائیں گے اور دنیا کی ساری محبتیں ختم ہوں گی. اور پھر کہا کہ یاد رکھیں وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور جو بھی عمل کرنا کریں اس کا بدلہ ملے گا ضرور. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بھی حکم دے کر بھیجا وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، مومن کی جو عزت اور بلندی ہے وہ جڑی ہے قیام اللیل کے ساتھ. جس کو چاہیے کہ وہ اپنی رفعت اور بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جہاں جس طرح جتنا مجھے کام کرنا چاہیے میں کر نہیں پا رہا، یا جتنا مجھے مقام ملنا چاہیے دنیا کے اعتبار سے اور باقی ماحول کے اعتبار سے مجھے ملتا نہیں، تو وہ اصل میں تہجد میں پیچھے ہے. جب وہ تہجد میں اوپر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا شرف المؤمن، مومن کا شرف قیام اللیل ہے. اور فرمایا اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونے کے اندر ہے. یہ آ کے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آئیڈیل اور نمونے آپ کے سامنے رکھے، دو پیغمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی اہمیت جو ہے اور اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ تہجد کو نہ چھوڑیں. تو یہ سارے فائدے بھی قرآن میں سکھائے، جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے کہ یہ مومن کا شرف ہے. اس کے بعد دو پیغمبر آپ کے سامنے رکھے بطور آئیڈیل جو تہجد کی وجہ سے بہت زیادہ روشن ہیں اور بہت زیادہ برگزیدہ ہیں اللہ کے ہاں. ایک قرآن پاک کے اندر وحی کے ذریعے بتلایا اور ایک وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث کے ذریعے ہوئی. حدیث بھی وہی ہے. قرآن میں جس پیغمبر کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 میں ابراہیم علیہ السلام کی خوبی ذکر کی ہے. اس سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر قرآن پاک بھرا ہوا ہے. واحد ایسا پیغمبر ہے ہر مذہب جسے اپنا پیغمبر مانتا ہے، اور کوئی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے. ہندو دھرم کے اندر بھی ان کی برگزیدگی کے واقعات ہیں، بائبل تو بھری ہوئی ہے، انجیل کے اندر بھی یہ سب کچھ. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء مانے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے مشابہ ہوں. سیرت کے اندر بھی، سورت کے اندر بھی، اور سیرت میں بھی آپ کو حکم دیا گیا. ان ابراہیم علیہ السلام کا وصف اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً میرا دوست میرا خلیل ابراہیم، اس میں یہ دو وصف تھے، ایک اواہ تھا اور ایک حلیم تھا. حلیم بردباری، معاملہ فہمی اور باتوں کو تدبیر سے کرنا اور ان کے حل نکالنا، جلد بازی میں وہ نہیں عمل کرتے تھے. اور دوسرا فرمایا وہ میرا پیغمبر اواہ تھا. اواہ عربی میں بنا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آہ جسے کہتے ہیں. اواہ کا مطلب ہے آہیں بھرنے والا تھا. میرا خلیل ابراہیم وہ راتوں کو سحریوں میں آہیں بھرتا تھا. اور اواہ کا مطلب صرف آہیں بھرنا نہیں، اواہ کا مطلب ہے بہت زیادہ آہیں بھرتا تھا. اواہ اسم مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن میں وحی کے ذریعے بتلائی، اور ساتھ ان کی ایک فطرت بتلائی کہ وہ سحریوں میں آہیں بھرا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. ایسے برگزیدہ پیغمبر ہیں. یہ جو سحری کی آہ ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے باتیں کرنا، واللہ پھر آپ کسی کے سامنے روتے نہیں ہیں اگر آپ سحری میں رو لیتے ہیں، اگر آپ اپنے رب سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جس بچے کے والدین کے پاس اختیار موجود ہو اور بچہ جا کے ماں باپ کے سامنے روئے اور ان کے پاس طاقت بھی ہو، تو وہ کسی اور کے سامنے اسے رونے نہیں دیتے. تو اللہ رب العالمین تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کو کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا. دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے ساتھ آپ کو مثال دی گئی تھی وہ داؤد علیہ السلام کی تھی. ان کا تذکرہ قرآن میں ان کے وصف کا نہیں ہے کہ ان کی یہ خوبی تھی، یہ حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کو اپنی کتاب سے اتنی محبت تھی جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کی ہے، وہ اتنی جلدی پڑھ لیتے، اونٹنی کو تیار کرتے کرتے پوری جو داؤد علیہ السلام تھے زبور مزامیر اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اور قرآن نے ذکر کیا ان کی اس تلاوت کی کیفیت کو کہ جب داؤد پڑھتا تھا تو پھر چرند پرند پہاڑ جو تھے یا جبال اویبی، پھر پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ترانوں کا ان کا جواب دیتے تھے. داؤد علیہ السلام تلاوت ایسی کمال کرتے تھے اپنے پروردگار کی کتاب کی. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا ان کی ساری امت اللہ تعالیٰ نے دکھائی. آدم علیہ السلام کو وہ سارے دکھائی چونٹیوں کی شکل کے اندر، آدم کی پشت سے ہاتھ نکال کر. یہ واقعہ سنن ترمذی میں لمبا موجود ہے. جب سارے سامنے آئے تو آدم علیہ السلام کو پوری اپنی بچوں میں سے، ساری مخلوق میں سے ایک بندے کے آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اوپر جو چمک تھی وہ چمک اتنی زیادہ اچھی لگی، اتنی پیاری لگی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا اللہ یہ چمک کیا ہے، یہ کون ہے جس کی یہ چمک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے. اب باپ ہے، باپ کو شفقت آئی، کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی میں نے 60 سال عمر رکھی ہے. کہا 40 سال میری عمر میں سے اس کو دے دو، یہ تو اتنی پیاری اس کی چمک ہے. تو یہ وہی واقعہ ہے جب بندہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی وہ فرشتہ آیا اور آ کے کہا آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا میرے تو ابھی 40 سال ہیں. وہ گن رہے تھے. کہا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں دیے. تو آدم علیہ السلام بھول گئے. فرمایا آدم بھولا، آدم کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. اسی لیے پھر لکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ لکھا کرو، بندے بھول جاتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے بتلا رہی ہے کہ پوری امت میں ایک انسان ایسا جس کا ماتھا پیشانی روشن ہے اور چمکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے اور وہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا
داود کا روزہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا، داود کی نماز جو رات کی تھی وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ یہ جو روزہ ہے اور جو قیام ہے تہجد، یہ انسان کی پیشانی کی چمک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے برگزیدہ ہونے کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو باقاعدہ طور پہ کردار رکھے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر باندھ لیا، پھر وہی بھی جو ہے وہ مسلسل آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل سے ایک ایک دن میں کئی دفعہ وحی آتی۔ جب یہ سورہ مزمل کی پہلی آیتیں اتری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس کے بعد 12 مہینوں تک اس کا جو آخری دوسرا رکوع ہے، آخری الفاظ وہ ابھی تک نہ اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اصحاب، ان سب نے اتنا قیام کیا، پورا سال اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل کے آخر میں 12 مہینوں بعد یہ آیتیں اتار دی کہ تم جو اس کو ہمیشہ نہیں کر سکتے، فتح اللہ تعالیٰ نے تاب اللہ نے رجوع کیا تمہارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم میں سے، اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے آپ بھی اور آپ کے ساتھ مومنوں کی ایک جماعت وہ رات کے ایک تہائی تک قیام کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس پر ہمیشگی نہیں کر سکتے، رب نے معاف کر دیا اور ڈسکاؤنٹ کر دی۔ اب تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض نہیں رہی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واضح طور پر آیت میں ذکر کر دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور یہ آپ کے لیے بھی نفل ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ بھی اس کو فرض نہ سمجھیں، لیکن یہ نفل ہے، پر یہ بہت قیمتی عبادت ہے جس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر ڈٹ گئے، پھر آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، آپ نے قیام اللیل نہیں چھوڑا، اور اس کی کیا کیفیت رہی ہے؟ کم از کم آپ نے اپنی پوری زندگی میں 7 رکعتیں کم از کم پڑھی، زیادہ سے زیادہ 13 رکعتیں پڑھی، اور تسلسل کے ساتھ 11 رکعتیں آپ پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری میں 2013 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں ایک دن امی جی عائشہ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسا قیام کیا کرتے تھے، رمضان جب آتا تھا تب تہجد کا لیول کیا تھا؟ تو امی جی عائشہ نے فوراً اصلاح کی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں کہ رمضان میں صرف تہجد پڑھتے ہیں، رمضان میں ہی صرف دعائیں مانگتے ہیں، رمضان کی راتوں کو ہی صرف روشن کرتے ہیں۔ فرمایا رمضان ہے، رمضان کے علاوہ ہے، حضور 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تسلسل کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مضبوط کر لیا، جب موقع ملا، صحیح بخاری میں روایت ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک جس وقت بھی آپ کو وقت ملا آپ نے تہجد پڑھی ہے، اور یہ اتنا جو وسیع وقت ہے اسی لیے ہے میرے بھائیوں کہ کبھی بندے کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فوراً بعد کبھی اس کو وقت ملتا ہے اور کبھی لیٹ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جس وقت بھی موقع ملا تہجد نہیں چھوڑی، لیکن جب عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے پھر آپ کا جو وتر تھا، آپ کی جو تہجد تھی وہ سحری کے وقت میں آ گئی، فجر سے کچھ دیر پہلے، پھر تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہے وہ تہجد پڑھتے رہے، اور اتنی میرے بھائیوں اس قدر آپ نے ہمیشہ کی۔ اس کے اوپر ابو داؤد میں روایت موجود ہے، امی عائشہ نے کہا، عبداللہ بن قیس پوچھنے لگے تو انہیں آپ نے فرمایا کہ تہجد نہ چھوڑو، کبھی بھی نہ چھوڑو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے۔ امی جی اپنے شاگردوں کو اور تابعین کو سکھا رہی ہیں تہجد نہیں چھوڑنی، کیونکہ تمہارے پیغمبر محبوب کبھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ لا یدعہ وکان اذا مریض او
کاسلا، اگر آپ کے جسم آپ کا بیمار ہوتا، سستی ہوتی، آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے لیکن کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد شروع کر دی ہے، حتیٰ کہ سفر کے اندر مسند احمد میں روایت موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر بھی، میدان جنگ کے اندر، جہاد کے اندر بھی فرماتے ہیں ہم سو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے وہ رو رہے ہوتے اور تہجد پڑھ رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تہجد زندگی میں نہیں چھوڑی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے فائدے بتلا دیے۔ اچھا، پھر اتنی تہجد پڑھی ہے، واللہ صحیح بخاری کے جو ہے نا وہ 3 لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مختلف 3 حدیثوں میں آئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کوئی اتنی محبت کیسے اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اتنی تہجد پڑھی ہے، حتیٰ کہ بعض لفظوں میں ہے کہ آپ کے قدم حتیٰ تن تافیخا قدمہ ہو، بعد میں حتیٰ تورمت قدمہ ہو، بعد میں حتیٰ تتفتر قدمہ ہو، آپ کے پاؤں پھول جاتے، پاؤں کے اندر ورم پڑ جاتی، سوزش ہو رہی ہے کھڑے ہو کے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ پھولنے کے بعد، سوزش کے بعد سویلنگ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ پاؤں پھٹ جاتے جگہ جگہ سے اوپر، لیکن وہ کھڑے ہیں اور عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کھڑا ہوں اور میرا پاؤں کھڑے ہو کہ پہلے وہ پھولا ہے، پھولنے کے بعد اس میں اتنی سویلنگ آئی ہے کہ ورم پڑ گئے ہیں، اور اس کے بعد سوزش کی کیفیت بڑھ گئی ہے، اب وہ پھٹ گیا اور خون باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنی نماز پڑھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا، انداز محبت کی بات ہے نا، جو اللہ کا انداز تھا، یا ایھا المزمل، پیارے محبوب چادر میں لپٹے ہوئے اٹھیے۔ یہ قول ثقیل ہے، اس کی طاقت، اس کو برداشت کرنے کی طاقت تہجد سے آئے گی، اور آپ کی گفتگو میں اثر تہجد سے ہوگا، آپ کا جو نفس آپ کے کنٹرول میں آئے گا تہجد سے، آپ کے دن کے معاملات سمیٹے جائیں گے تہجد سے، مقام محمود پہ فائد ہوں گے تہجد سے۔ رب نے جب یہ باتیں بتا دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں، اور کیفیت یہ ہے، واللہ حذیفہ، ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کبھی کوئی صحابی اگر آپ کو رات کو دیکھ کر جذبے اور محبت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 سال میں تو نبوت ملی ہے، ابھی جتنے بیٹھے ہوں گے 40 سال کے قریب ہیں تقریباً، اور 13 سال مکے کے ڈال لیں 53 سال ہو گئے، تو مدینے میں 10 سال 63 سال، تو مدینے کا یہ معاملہ ہے، 55 کے بعد 60 کے قریب کی عمر ہے، 55 سال کے اوپر والا بندہ نماز پڑھنے کے لیے بڑی مشکل آتا ہے۔ نوجوان صحابہ جو تھے نا، ان میں سے کوئی اٹھ کر کبھی شوق پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اب وہ جو واقعہ جن کے ساتھ پیش ہوئے کہ جو رات کو آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے تو آ کے جو ملتے، ان کی آپ جو ہے نا زبانی کیفیت سنیں کہ کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ حذیفہ کہتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تہجد کے لیے اٹھے تو مجھے بھی شوق آیا، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کہتے جب میں کھڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام شروع کیا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جا رہے ہیں، قیام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا شاید ابھی رکوع کریں گے تو 100 آیتیں سورۃ بقرہ کی پڑھ لی۔ یہ جوان ہیں، اب جوان کی ٹانگیں جو ہے نا وہ بس ہو گئی ہے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، یہ جو اٹھنا تہجد میں ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی، طاقت سے نہیں توفیق ملتی، رب جسے توفیق دیتا ہے اسے ملتی ہے، اور جس کے دل میں پیار ہوتا ہے اسے توفیق ملتی ہے۔ کہتے 100 آیتوں پہ میں نے کہا قیام کریں گے، وہ چلی گئی۔ میں نے کہا چلو ابھی ختم ہو جائے گی سورت، پڑھتے گئے سورت بقرہ پوری ہو گئی، تیسرا پارہ ہے اس سے آگے چلے گئے۔ کہا پھر بھی، میں نے کہا چلو اب رکوع کریں گے، کہتے اس کے بعد اگلی سورت شروع کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد نساء پہلے پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، تو 3 سورتیں سورت نساء تک جائیں 6 پارے سے اوپر بنتے۔ پہلی رکعت کا بھی قیام نہیں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تھکے نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، اس کے بعد طاقت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ پھر جو ایک دفعہ اگر آ جاتا دوبارہ بھاگ جاتا، وہ یہ بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ جو ایک دفعہ میں نوٹ کیا وہ بتاتا ہوں آپ کو کیا کیفیت تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پارے اتنے پڑھے ہیں، پھر کیفیت کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، مترسلاً،
پھر کہتے جب بھی کوئی آیت آتی جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے وہاں ٹھہر کے تسبیحات شروع کر دیتے اور دل جی بھر کے تسبیحات کرتے. اچھا جہاں پر سوال آتا کوئی تو وہاں ٹھہر کے مانگتے جاتے جی بھر کے مانگتے. پھر کہتے جہاں پر عذاب کی آیت آتی وہاں ٹھہر کے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے تو پھر جی بھر کے. یہ ہے تہجد کی کیفیت کہ وہاں پر صرف سپاروں کی گنتی نہیں ہے, وہاں آیات کے مفہوم کے مطابق رک رک کے باتیں کرنی ہیں. وہ محبوب سامنے ہے, اس کے سامنے اپنی درخواستیں رکھنی ہیں, اس سے مانگنا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تلاوت بھی آہستہ آہستہ ہے اور اتنی زیادہ تلاوت کی ہے اب کوئی آیت نہیں چھوٹنے پا رہی, نہ تسبیح کی, نہ سوال کی, نہ عذاب کی. وہاں پہ رک رک کے اس کے مطابق دعائیں ہو رہی ہیں, التجائیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اگلی بات سنیں. کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں جب گئے ہیں تو رکوع مجھے قیام چھوٹا لگنے لگا. میں نے سمجھا رکوع بڑا, رکوع اتنا بڑا کیا ہے کہ قیام کے برابر رکوع کیا. اب اس میں تسبیحات شروع ہیں. یہ خود حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں ساتھ ایک دفعہ کھڑا ہو گیا تو یہ عالم تھا. پھر رکوع کے بعد کہتے جب سجدے میں گئے ہیں اب ایسے لگے کہ سجدہ بڑا تھا اور رکوع اور قیام چھوٹے ہیں. پھر سجدہ اتنا بڑا ہے. تو یہ جو تہجد کی کیفیت ہوتی ہے یہ تعدادیں بڑھانا نہیں ہوتا ہے, اس میں باتیں ہوتی ہیں, اس میں جو ہے نا وہ محبوب سے باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پر پیار, محبت, سوال اور اسی طرح درخواست اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ التجائیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی. لفظ ہیں کہتے قام طویلا قریبا مما رکع, قیام اتنا جو رکوع کے قریب, رکوع اتنا لمبا جو قیام کے قریب, سجدہ اتنا کہ جو پھر رکوع کے قریب. اچھا یہ تو تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مسعود یہ شروع کے صحابیاں بھی جس وقت ایمان بڑے پیک پہ ہے, لیول پہ ہے, نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. وہ بتاتے ہیں صحیح بخاری میں 1135 نمبر پہ روایت ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسی طرح. تو اب لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ پھر کیا ہوا. کہتے ہیں کہ ہوا یہ حممت بامر سوء. کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام شروع کیا تو اب آپ کا قیام اتنا لمبا قیام. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری اتنی بس ہو گئی کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نماز توڑ کے چلا جاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں. عبداللہ بن مسعود جوان ہے بالکل ابھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سے اوپر ہے اور اس کے بعد کے یہ سارے مدینے کے واقعات ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے جو بندہ ایک دفعہ آتا ہے نا تو وہ دوبارہ ہمت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کر سکے. یہ کیفیت ہے جب اللہ نے ادراک کروا دیا کہ محبوب آپ کے لیے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے, اور یہ جب کہہ دیا نا سایہ باسا کا ربو کا مقام محمودا, اور یہ آیت شروع کی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضور یہ مقام آپ کو ملیں گے لیکن تہجد پڑھنی پڑے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تہجد پڑھی ہے, خیال ہی نہیں کیا کہ پاؤں پھٹ رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے. تو یہ دو صحابی کیفیت بیان کر رہے ہیں کیا کس طرح. ابو ذر کہتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا, وہ ساتھ نہیں ملے. وہ کیونکہ ایک بندہ بتا دیتا ہے نا دوسرے کو بھائی رات میری تو میں ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں تو یہ میری حالت یہ تھی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو نماز توڑنے لگا تھا. ابو ذر کہتے ہیں میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا, رات ہوش آتی ہوگی, جاگتے رہے ہوں گے. کہتے ساری رات بس اوقات ایک آیت لی ہے, ایک آیت ساری رات گزار دیا ایک آیت میں, رکوع میں بھی وہ, سجدے میں بھی وہ, قیام میں بھی وہ, ایک آیت کے اوپر پوری رات گزار دیتے تھے. اس طرح تہجد کی کیفیت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسند احمد میں 21328 نمبر پہ روایت ہے. کہتے اور آیت پتہ کون سی تھی, ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ میری امت والے یہ بھی بڑے کمزور ہیں, اللہ یہ کمزور ہیں, مسائل میں گرے ہوئے ہیں تیرے بندے. اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ بیچارے کہاں جا سکتے ہیں. اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر اللہ تو معاف کر دے گا تو غالب حکمتوں والا ہی ہے. کسی نے آ کے تجھے پوچھ لینا ہے تو نے معاف کیوں کیا. ساری رات یہ دعا کرتے رہے امت کے لیے. ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پوچھ لیا حضور ساری رات آپ یہ پڑھتے رہیں. تو آپ نے کہا ابو ذر میں نے اللہ سے شفاعت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شفاعت دے. تو جب ساری رات میں نے یہ آیت پڑھی ہے اللہ نے مجھے شفاعت دے دی ہے. کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا باقاعدہ، بخاری میں ایک اور لفظ میں یہ تذکرہ ہے، جا کے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو محبوب رو رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، روتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا امتی امتی، مجھے میری امت کا دکھ ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کہا جا کے کہیے انا لا نسوءک، ہم آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے، ہم آپ کو آخرت میں اختیار دیں گے سفارش کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو ذر مجھے وہ سفارش عطا کر دی گئی ہے، اب رب نے ساری رات میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اللہ نے مجھے شفاعت دے دی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس لیے میرے بھائیوں شرک سے بچ جاؤ۔ یہ بڑی ہی بہت ہی ذلت کا باعث ہے، یہ شرک اتنی بری چیز ہے، یہ حضور نبی کریم کی شفاعت سے دور کر دینے والی چیز ہے۔ تو کہا ابو ذر یہ شفاعت اب ملے گی لیکن مشرکوں کو نہیں ملے گی، جو رب کے خالص بندے ہیں اور میرے خالص پیروکار ہیں۔ رب کے خالص بندے، کیونکہ اللہ کے توحید میں اگر ملاؤ گے تو شرک بن جائے گا، اگر نبی کریم کی سنت میں اضافے کرو گے تو بدعت بن جائے گی۔ تو وہ جو خالص بندے ہیں، تو بدعتی کو بھی میرے بھائیوں روز محشر کو دھتکار دیا جائے گا، حوض کوثر نہیں ملے گا، اور مشرک کو بھی شفاعت نہیں ملے گی۔ تب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلایا۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ساری رات ایک ہی آیت کے اوپر گزار دیا۔ اس کے اوپر آخری جملہ میں وہی کہتا ہوں جو میری اور آپ کی ماں نے کہا ہے، ام المومنین امی عائشہ نے۔ جب ان سے آگے پوچھا گیا نا کہ بتاؤ حضور رات کو جو تہجد پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے، تو امی جی نے کہا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اس کی تو بات ہی نہ پوچھ کیونکہ وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، کتنی خوبصورت پڑھتے تھے، کتنی لمبی پڑھتے تھے۔ یہ جو دو تین بندے ساتھ ملے ہیں نا، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابو ذر، انہوں نے یہ تین واقعہ پیش کر دیے کہ ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ساری رات ایک ایک آیت کے اوپر گزار دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا۔ اور بدر کی رات علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کیا، وہ واقعہ مسند احمد میں ہے، کہتے ہیں سارے سو گئے ہیں، حضور جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ رو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں امی عائشہ نے کہا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ نہ پوچھ وہ کتنی خوبصورت تھی، یہ نہ پوچھ وہ کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں میرے بھائیوں یہ قدر ہے، جس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ تہجد کا آنسو کتنا قیمتی ہے، اس کی آہیں کتنی قیمتی ہیں، یہ وقت کتنا قیمتی ہے، وہ پھر اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جس کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، یہ تو انسان کے علم کی بات ہے۔ اقبال نے کہا میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، جس در نایاب سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ کہتا دنیا میں کوئی اتنا موتی قیمتی نہیں ہے جتنا وہ آنسو قیمتی ہے جو تمہارا سحری کے اندر گرتا ہے۔ وہ موتی بھی، دنیا کا کوئی موتی اتنا قیمتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ کہ کتنا وقت ہے، کس قدر آج ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف آتا ہے، یا شکر کی وجہ سے یا فکر کی وجہ سے۔ وہ بندہ کام یا ڈر کے کرتا ہے یا شکر سے، یہ سائیکی ہے انسان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو سمجھایا ہے۔ جب رسول کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے تھے نا، تو تب لوگوں نے مشورے دیے، اصحاب رسول نے، بیویوں نے کہا کہ حضور آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ آیتیں اتار دی ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو یہ آیتوں میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بخش دیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کیوں تہجد پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب نے دیا ہے افلا اکون عبدا شکورا، تو میں شکر نہ کروں؟ یہاں تو بندہ جس کو رب نے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو شکر گزاری میں تہجد پڑھنی چاہیے۔ جس کو مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، جسے بیماری نہیں ہے، اسے شکر گزاری میں پڑھنی چاہیے۔ جس کے پاس دولت ہے شکر گزاری میں پڑھنی چاہیے۔ جس کے پاس فاقے نہیں ہیں، جو اچھی نوکری پہ لگا ہوا ہے، اور خصوصاً جن کے اپنے کام ہے، تجارت ہے، وہ صبح 9-10 بجے آ کے کام پہ آتے ہیں، ان کے لیے تو شیڈول ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ رات جو ہے نا وہ تہجد پڑھیں، فجر کے بعد پھر آرام کر لیں، اپنی مرضی سے دکان کھول لیں ان کے، وہ اپنے شیڈول میں اپنے تہجد بنائیں۔
جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی شکر گزاری میں تہجد پڑھے. اچھا جن کو نہیں دیا ان کو فکر میں پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آ کے کہتے ہیں بھئی تم میں سے کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں دوں؟ من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ, کوئی ہے پکارنے والا جو میں اس کا جواب دوں؟ انا المالک, انا المالک, یہ آواز آتی ہے اور میں ہی بادشاہ ہوں. انا المالک, انا المالک, میں بادشاہ ہوں, تیرے در پہ آیا ہوا ہوں. انا المالک, انا المالک, میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں, مجھ سے مانگ, بخشش چاہیے دوں گا, مال چاہیے دوں گا. تو دو ہی قسمیں بنتی ہیں, جن کو ملا ہوا ہے وہ شکر گزاری کریں کہیں چھن نہ چاہے, اور جن کو نہیں ملا ہوا وہ فکر کریں اور مانگے اللہ سے تہجد کے اندر. اور آج اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی. مجھے بتائیں جگہ جگہ پر واللہ ضرورت ہے. کیا فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے نہیں؟ ہم کتنے بے بس ہیں, بے حس ہیں, اپنے آپ کو ہم کوستے ہیں. کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں. سچی بات, یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے کہ 10,000 کے قریب جو کاؤنٹنگ آئی ہے وہ ہے جس میں بچوں کی بہت زیادہ خانے میں اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے. باپ اپنے بچے کے ٹکڑے پکڑ رہا ہے اور مائیں جو ہے نا وہ تلاش کر رہی ہیں اپنے بچوں کو. بچے رو رہے ہیں اور ماؤں کی لاشوں کے اوپر بلبلا رہے ہیں. جانوروں سے بدتر صورتحال ہے. اتنے مسلمان حکمران ہیں اور ان کے ساتھ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ مسلمان حکمرانوں کے خلاف اٹھیں؟ وہ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو اللہ انہیں غیرت دے, کہ یہ بھی اللہ نے منع کر دی. کوئی دعا تو کرو کہ رب العالمین ان کو ہمت دے دے, اللہ رب العالمین ان کو حوصلہ دے دے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ اسلام کی تاریخ میں جو مسلمان سپہ سالار کا حوصلہ تھا رب ان کو وہ حوصلہ دے دے کبھی. یہ تو دعا کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ. آج وقت ہے اس کے لیے, اپنے لیے مانگو. کتنے فوت شدگان ہیں ابھی اسی ہفتوں میں, کتنے بھائیوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہے نا بیٹا فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, کسی کا بہنوئی فوت ہو گیا, کسی کا والد فوت ہو گیا. تو ہمیں تو ضرورت ہر وقت رہتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی. کوئی دن رہتا ہی نہیں جس میں ہم محتاج نہ ہو, کوئی وقت ایسا نہیں رہتا جس میں محتاج نہ ہو. اور یہ تو چند لمحے ہیں میرے بھائیوں, یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے. جب بندہ مرنے کے بعد اٹھے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا وہ کیفیت جو ہوگی, تو بندے کیا کہیں گے؟ سورۃ غاشیہ کے آخر میں نا کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ پوری زندگی آپ کو ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ, ایک پہر لگے گا کہ شاید ہم نے پچھلا پہر گزارا ہے یا پہلا پہر گزارا ہے, بس ایسے ہی لگے گا. اللہ نے قرآن میں واقعہ نہیں دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فوت کر دیا, مار دیا, 100 عام 100 سال, پھر زندہ کیا, کہا کتنی دیر, کہا کچھ حصہ ہی ٹھہرا ہوں یا ایک دن ٹھہرا ہوں. یہ زندگی کے لیے مثال دی ہے کہ تمہاری زندگی اتنی ہوگی کل قیامت کی نسبت. تو اس زندگی کے لیے ہم اس زندگی میں کیا کما رہے ہیں, کیا حاصل کر رہے ہیں؟ بہت ضرورت ہے دعاؤں کی. واللہ اپنے لیے دعا کریں, ان بھائیوں کے لیے دعا کریں. تیسری جنگ عظیم دہانے کے اوپر ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز خود بعد میں جذکر کرتا ہوں. یہ پیشین گوئیاں ساری پوری ہو رہی ہیں, بڑی بڑی. جتنے شام کے علاقے تھے سارے, جہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہاں مسلمانوں کے خیمے لگیں گے, جنگیں شروع ہوں گی, وہ سارے معاملات شروع ہو گئے اور ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت کے اندر. ہم جناب جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جناب اہلم و سہلم و مرحبا بھلی, ہم لیڈروں کے استقبال کر رہے ہیں, ہم میچ دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بے حس قوم ہو چکے. یہ وقت ہو ہم کیا شریک ہیں غم کے ساتھ ان کے. واللہ ہمیں غم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں اٹھائے. ہمیں غم نہیں. ہم نے روتے ہوئے اپنے باپ کو کبھی لاشوں میں تلاش نہیں کیا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ غم کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو زبانی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات مجھے ہے واللہ, اب کچھ باتیں میں نہیں بیان کرتا ریکارڈنگ کی وجہ سے, سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایران جس کا تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی حمایت کے ساتھ, جن کی تاریخ بھری ہوئی ہے اسلام کے دشمنوں کے اوپر, اسلام کی جو ہے نا وہ پیٹھ پہ خنجر کھونپنے کے اوپر جن کی تاریخ ساری ہے, اس نے سارا کریڈٹ لے لیا ہے دنیا میں, کریڈٹ لے لیا. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا کہ میں یہ کروں گا, کیا کچھ بھی نہیں. اور باقی سارے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے تھا کم از کم میڈیا کے اوپر تو اس کی بولتی بند ہو جاتی. یہ ایسے زبردست بیان ہی تو دے دیتے. یہ اس سے بڑا ستم ہے, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا ستم ہے.
اب یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا آپ کو، آپ کے گھر کے اندر غیر نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے گھر آ کے دشمن بیٹھ جائے اور آپ کے اپنا سارے شریک بہن بھائی رشتہ دار آپ کو چھوڑ دیں اور منہ سے بولے بھی نہ، اور وہ شریک جو ساری زندگی آپ سے لڑتے رہے ہیں، جو آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ آ کے کہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ فلسطینی کو کتنی تکلیف ہے کہ ایران انہیں کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جن کے ترانے ہیں جو ہے نا اجاہد مثل القاسم والخط الحسینی، یہ ترانے ہیں ان کے۔ قاسم کون ہے؟ جس نے سنیوں کو ہزاروں کو جو ہے نا وہ قتل کیا ہوا ہے، یہ ان کے ترانے ہیں۔ واحد ملک ہے جس کی پارلیمنٹ میں یہ ہوتی ہے، دنیا میں کوئی اسلامی ریاست ہے ایران کی پارلیمنٹ میں یہ ہوتی ہے۔ کیسے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ دجال ہے، خبر کچھ اور ہوتی ہے پھیلائی کچھ اور جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب سے بڑی ستم ظرفی ہے کہ ہم بیان بازی سے بھی ان کو راضی نہیں کر سکے، ہم حوصلہ بھی نہیں دے سکے۔ تو اب دعائیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں ہمارے سامنے، تو واللہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اللہ سے دعائیں مانگنے کا۔ اور یاد رکھیے گا مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اور جب جسم میں بیماری تکلیف آتی ہے تو سارے جسم میں وہ گھمیر چلتی ہے۔ جب زخم لگتا ہے ہڈی کو، آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوش نہ ہوں، آپ آرام سے نہ بیٹھے، یہ اسرائیل ٹھہرے گا نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اگر ہم خاموش رہے یہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچیں گے۔ اگر آج ہم نے نہ ایک ہوئے اور نہ رکے تو یہ ایک ایک کر کے، جیسے وہ بیل، 4 بیل اور شیر کا قصہ ہے نا، یہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کریں گے۔ جب تک ہم ایک ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضرورت ہے دعاؤں کی میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، جب ہم قرآن پاک کے اوپر غور کرتے ہیں نا تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تہجد جو ہے وہ اتنی ضروری ہے۔ قرآن کی آیات کے اوپر آپ غور کریں، جہاں اللہ نے ذکر کیا علم کا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس آیت کو بھی شروع کیا ہے امن هو قانت آناء الليل۔ اللہ کے ہاں علم یہی ہے، اللہ کے ہاں اصل عالم وہ ہے جو تہجد گزار ہے۔ آپ ذکر کا قرآن کو دیکھیں، اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، وعباد الرحمن، آگے کیا کہا، وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور آگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے کہا میرے بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، وہاں پر بھی یہ کہا ان المتقین فی جنات وعیون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اگر متقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو متقی ہیں وہ تہجد گزار ہیں، جو میرے بندے ہیں وہ تہجد گزار ہیں۔ انما المؤمنون کہا ہے، مومن ہے ہی وہ، اور کیا کہا ہے سورہ سجدہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ جن کے لیے تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ ایمان کا تذکرہ ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ تہجد گزار ہی ہوتے ہیں مومن۔ تقوی کی بات ہے اللہ نے کہا متقی ہوتا ہی تہجد گزار ہے۔ اپنے بندوں کی بات ہے کہا ہوتا ہی تہجد گزار ہے، وہ ہے میرے بندے۔ اور علم کی بات ہوئی کہا عالم تو وہ ہے جو تہجد گزار ہے، اور کہا کہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا وہ جو تہجد پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا۔